یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیب ذکرہ وریا۔ براجران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری 15 دن میں ایک بار جمع ہونے والی محفل ہے۔ یہ ایمان کی محفل جو ہے ہم کو اولیاء اللہ لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ اور الحمدللہ شہادت حسین کے عنوان سے جلسے کرتے، ذکر کرتے، سب لوگ، ہر ایک کے بعد کرنا بھی چاہیے۔ عنوان کیا رہتا؟ شہادت حسین۔ آج سب کو شہادت حسین یاد ہے، مقصد شہادت حسین بھول گئے۔ شہادت نہیں، حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کا واقعہ ہم کو معلوم ہے الحمدللہ، ابھی تفصیل سے ہم سنے مولا سے، لیکن یہ جو شہادت کا واقعہ ہے، یہ واقعہ جو ہے نا اتنا طویل ہے، اس میں اتنے حقائق ہے، فضائل بھی ہے، اور حقائق تو اتنے ہیں اس میں کہ ایک ایک حقائق، یعنی جو واقعہ ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک کے وہ پورا واقعہ اگر ہم پڑھیں گے تو ایک ایک واقعہ کا ایک ایک حرف ایک ایک عنوان ہے۔ شہادت حسین کا واقعہ ایک ایک حرف، اگر یہ پورے واقعے کو بیان کرنے بیٹھے اگر، تو جتنے علماء اکرام ہیں، یعنی جب سے دنیا بنی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی علماء اکرام آئیں گے، اگر یہ واقعے کو بیان کرتے رہیں گے تو یہ واقعہ ختم نہیں ہوگا، دنیا ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ماضی کے علماء اکرام، حال کے علماء اکرام اور مستقبل کے علماء اکرام، اتنے علماء اکرام اگر بیان کریں گے یہ واقعے کو تو یہ واقعہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا واقعہ ہے، یہ بڑا دردناک اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس کے حقائق سے ہم واقف نہیں ہیں۔ آج دنیا پوری شہادت حسین کو یاد کر رہی، لیکن مقصد شہادت حسین کو کوئی بھی یاد نہیں کرے۔ کیوں شہادت ہوئی آپ کی؟ کیا وجہ تھی؟ نہیں، اب جو ہم یہاں ایمان کی تجدید کرنے بیٹھے قول لا الہ الا اللہ سے، نہیں، وہ ایمان کی تجدید ہوتی اس واقعے سے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قول ہے حسین علیہ السلام کی شان میں آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہم ہر سال سنتے ہیں، واقعہ عام ہے، یہ شعر عام ہے، آپ کا یہ کلام عام ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست درے دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کون فرما رہی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہند الولی آپ کو ہر ہندوستان کے تمام ہر جماعت کے لوگ آپ کو اللہ کے ولی مانتے، صرف اہل سنت جماعت بول کے نہیں ہے، تمام 73 فرقے والے آپ کو اللہ کے ولی مانتے۔ آپ کا قول ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے۔ اب کہاں جاتے دین سیکھنے کا سے؟ یعنی پورے کا پورا واقعہ اس میں ہے
دین حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ وہ دین کو پناہ دیے، بلکہ آج یہاں بیٹھ کے ہم دین سیکھ رہے ہیں، نہیں تو ہم بھی آج یزیدی رہتے تھے، حسینی نہیں کہلاتے تھے۔ دین کو پناہ دیے آپ، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیے لیکن بیعت نہ کرے، سرداد ناداد دست درے دست یزید، سر دے دیے لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے، سر دے دیے، سر کٹا دیے لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، جبکہ دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور بنیاد کی بنیاد حسین علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہوں گے اس کے حقائق؟ واقعہ یعنی ماضی کے علماء اکرام، حال کے علماء اکرام، مستقبل کے جتنے بھی علماء اکرام آنے والے ہیں، واقعہ تو ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کا حقائق اگر ایک حقیقت بھی اس کی لے لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس دنیا سے کامیاب ہو کے جائیں گے۔ ایک ایک حقائق یعنی ایک ایک لفظ، ایک ایک یعنی اس کا جو حروف ہے، ایک ایک حقائق بتاتا ہمارے کو۔ تو کیا فرمائے؟ شاہ حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیے لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیے، کس کے ہاتھ پہ؟ یزید کے ہاتھ پر نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ لا الہ کی بنیاد حسین ہے علیہ السلام۔ کیا بتا رہے یہاں پہ؟ آج ہم کو یہ یزید کیا ہے؟ دنیا دار ہے، یزید دنیا دار ہے، حسین علیہ السلام دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ جب آپ بتلائے بیعت کرو تو دین کے لیے کرو، حق کے لیے کرو، دنیا کے وجہ سے مت کرو۔ آج بیعت پوری یزیدیت پہ ہو رہی، حسینیت پہ نہیں ہو رہی۔ ہوٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے۔ ہمارے سلسلے میں تو ہم اہل سنت الجماعت میں دیکھو آج حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے، اپنے پورے کنبے کو لگا دیے، یعنی اپنے پورے کنبے کو لٹا دیے، جان لٹا دیے، مال لٹا دیے، اولاد لٹا دیے دین کی خاطر، تاکہ ہم تک دین آسانی سے پہنچے، لیکن آج ہم وہ دین کو چھوڑ دیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام پہ اگر عمل کرنا ہے، اسلام ہمارے اندر اگر زندہ کرنا ہے تو ہم کو بھی کربلا کے میدان میں اترنا پڑتا۔ اسلام پہ عمل کرنا کیا معمولی بات ہے؟ کیا فرمائے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا میں کیا ہوا؟ حق اور باطل کی جنگ ہوئی، نہیں، دنیا اور دین کی جنگ ہوئی۔ اب ہمارا کربلا کہاں ہے؟ وہ ایک کربلا کا میدان تھا، یہاں بھی آج یہ پوری دنیا کربلا کا میدان ہے، نہیں، یہ پوری دنیا کربلا کا میدان ہے۔ 72 فرقے یزیدیت پہ اترے ہوئے، ان سے جہاد کرنا ہے ہمارے، نہیں، یہ پورے یزیدیت پہ اترے ہوئے، یہ یزید، اس سے جنگ کرنا ہے ہمارے کو۔ اور ہمارا خود کا نفس بھی آج یزید بنے ہوا ہے۔ ہمارے قلب کو ہم کیا کریں؟ دنیا دار بنا دیے۔ ہماری روح کو ہم کیا کریں؟ دنیا میں لگا دیے۔ نہ ہمارا جسم دین میں ہے، نہ ہمارا قلب دین میں ہے، نہ ہماری روح دین میں ہے، سب دنیا میں لگے ہوئے۔ آج ہم دیکھو جہاں دنیا مل رہی ہے ہم وہاں پر بیعت کر لیتے ہوں۔ دیکھو آج بیعت کون سی ہو رہی ہے؟ آج کیا بیعت ہو رہی ہے؟ آج بیعت کرے تو مصیبتیں چلے جاتے، پریشانیاں چلے جاتے، دنیا میں ترقی ہوتی، کاروبار میں ترقی ہوتی، ایک دکان سے 2 دکان ہو جاتے، نہیں، گھر میں جو سو کیا ہے مال، یعنی گھر میں تجوریاں بھر جاتے پورے۔ آج لالچ دے رہے ہیں، آج لباس ڈالنے کے اللہ والوں کا دنیا کا لالچ دے رہے ہیں، یزید بنے ہوئے، حسینی لباس میں یزید بنے ہوئے، نہیں۔ اب بولے تو ہم بدنام، نہیں، سلسلے کو بدنام کر رہی ہیں۔ کیا ہے مقصد ہے بیعت؟ کیوں بیعت کر رہی؟ کیوں نہیں کرے بیعت یزید کے ہاتھ پہ؟ حسین علیہ السلام دنیا دار تھا نا۔ اگر آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو آج پورے ہم دنیا دار ہوتے تھے، آج نہیں، دنیا دار ہوتے تھے، آج ہم دیندار نہیں ہوتے تھے۔ آج یہ جو محفل جمی ہوئی ہے ہماری، یہ کربلا کا میدان ہے، یہ کربلا کا جہاد کر کے آئے ہم دشمن سے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے،
اس کا شیطان ہے پھر دنیا ہے، کر کے آئے نا ہم یہاں پہ پہنچے نا، نہیں پہنچے. یہ ہے حقیقی دین حاصل کرنا، حقیقی دین حاصل کرنا وہ ہے حسینیت. لیکن ہم بیعت کدھر کریں؟ دیکھو آج یہاں بیٹھو، یہاں پہ دین اللہ ملتا ہے وہ تو کوئی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں حقیقی دین مل رہا ہے، یہاں پہ اللہ کی پہچان ہو رہی ہے، اللہ کے قریب کر رہے، اللہ سے ملا دے رہے نہیں، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، نہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. وہ اگر دنیا دار جہاں بیٹھو دکان کھول لے کے، دکان کھول لے کے بیٹھو، اگر میں بولا یہاں پہ میں کچھ وظیفے دے دیا، میں کچھ ایسے چیزاں دے دیا جس سے گھر کے مصیبتیں دور ہو جا رہی، پریشانیاں دور ہو جا رہی، تو یہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں دیتے لوگوں کو، ہو جا رہی ہیں اتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہو جاتے دنیا کی خاطر. دیکھو حق بات بولنے کے لیے ہم کو ڈرنا نہیں ہے، نہیں. اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ حقیقی کام کیا ہے اللہ والوں کا؟ بندے کو اللہ سے ملانا، دنیا سے نہیں. نہیں یہ واقعے کے حقائق ہے، یہ نہیں. کلمے کی بنیاد حسین ہے. لیکن آج کلمے تو یہ بات سمجھا رہے ہیں کوئی بھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت کر رہی تو یہ لا الہ الا اللہ سمجھنا کیا ہے. لا الہ الا اللہ مختصر انداز میں ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، کوئی حاجت پوری کر ہی نہیں سکتا ہماری. صرف حاجت پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اب اللہ والوں کے پاس کیوں جانا بھائی؟ گھر میں بیٹھ کے اللہ کو پکار لو، مل جاتا نا. نہیں ملتا ویسا بھی نہیں. آج سمجھے نا اس کو، ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں گئے تو ہماری ہر حاجتیں پوری ہوتی، یہ حقیقت ہے یہ. لیکن کیسا پوری ہوتی وہ نہیں سمجھے لوگ. اب یہ ہم بولے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں گئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، نہیں جو بھی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ہماری ہر حاجت پوری ہوتی. یہ بات حق ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ بات کو سمجھے نہیں. وہاں گئے تو حاجت روا، وہ حاجت روا ہے کیا؟ نہیں ہے انہوں حاجت روا، لیکن حاجتیں پوری وہی ہوتی. حاجت روا نہیں ہے لیکن حاجتیں پوری گئی تو ہوتی نہیں ہوتی بلکہ نہیں ہے. کیسا ہوتی؟ نہیں کیسا ہوتی نہیں. کیا بول کے جا رہے ہیں ہم درگاہ پہ؟ اللہ والے ہے. لوگ بولتے درگاہ پہ جانا شرک ہے. ہم اللہ بول کے نہیں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں درگاہ پہ؟ اللہ والے بول کے جا رہے ہیں. کیا ملتا وہاں پر؟ اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا. ہر حاجت کا پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کا ملتا، اللہ کا ملتا جو والا ہے اس کے بعد وہی چیز ملتی. اب ہم کو گوشت کی ضرورت ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ ہم گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں نا، گوشت والے کے پاس جاتے. کپڑے کی ضرورت پڑی تو کہاں جاتے ہیں؟ ہم کپڑے والے کے پاس جاتے. ترکاری کی ضرورت پڑی تو کہاں جاتے؟ ترکاری والے کے پاس جاتے. نہیں. اب مارواڑی کے پاس جا کے اگر بمبل مچھی بولتا کیا بولتا انہیں؟ مارتا نہیں. وہ مارتا نہیں مرتا. وہ لوگ نہیں کھاتے نا، وہ نہیں ویجیٹیرین ہے، وہ لوگ نان ویج نہیں کھاتے. وہ لوگ چڑتے بھی کھا کے آئے تو ان کے پاس اگر وہاں جا کے بولے بمبل مچھی ہے کیا، انڈا ہے کیا، گوشت ہے کیا، بولتے کیا بولتا انہیں؟ مارتا انہیں. نہیں معلوم تو کیا ملتا اس میں یہاں پہ؟ نہیں. تو جو والا ہوتا ہے وہ والے کے پاس گئے تو وہ چیز ملتی. تو اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ ملتا ہے. جب اللہ مل جاتا ہے نا تو اللہ وہ پکارتا. جب انہیں جو حاجت کی اس کو یعنی جو ضرورت پڑتی، اللہ تو میرا حاجت رہا ہے بول کے اللہ سے مانگتا انہیں. وہ وجہ سے جانا ہے اللہ والوں کے پاس، کہ اللہ والوں کو حاجت روا بول کے جانا ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے. نہیں لا الہ الا اللہ سمجھاتے. اب بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا. ہم ہر حلقے میں اس آیت کو یاد کرتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ فرما میں تمہاری اشارت سے بھی قریب ہوں، لیکن مل رہا نہیں، دکھ رہا نہیں. مل رہا دکھ رہا، اللہ نہیں دکھ رہا لیکن ہے ساتھ میں. یقین ہے، وہ یقین کامل نہیں، وہ یقین کامل ہونا ہے تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا. تو اولیاء اللہ بتا دیتے ایک مولا تیرے ساتھ کیسا ہے، ایسا ہے تیرے ساتھ مولا. بس اتنی بات ہے. لا الہ الا اللہ وہی ہے. تجدید ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ہمارے ساتھ پانا. اب 15 دن میں ایک بار ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں. نہیں ایمان کی تجدید کیوں بول رہے ہیں ہم؟ کیونکہ تجدید بولتے ہیں صاف صفائی کو، چھٹکنے کو. تجدید کس کو بولتے ہیں؟ صفائی، اپنے قلب کی صفائی کرنے کو. اگر یہ 15 دن میں بھی اگر ہم ایک بار تجدید نہیں کریں گے تو ہمارا قلب جو کیا ہوتا؟
نہیں ہمارے ایمان پہ دھول جمتے 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 کیا ہوتا ہمارا ایمان پورا ختم ہو جاتا. گھر ہم اگر 2 دن 4 دن صاف نہیں کریں گے، 1 ہفتہ صاف نہیں کریں گے تو دیکھو جہاں ہاتھ لگایا دھول لگتی نہیں لگتی. نہیں 15 دن اگر گھر کو بند کر کے رکھ دیے تو کھنڈر بن جاتا گھر پورا. کھولو دیکھو ہر جگہ دھول گرد رہتی، بیٹھنے کو دل نہیں بولتا. نہیں ہم کو اپنے خود کے گھر میں بیٹھنے کو دل نہیں بولتا جب تک کہ ہم صاف صفائی نہیں کریں گے. تو جب ہمارے خل میں جب دھول گرد ہے، دنیا کی محبت ہے، تو اللہ کہاں سے آئیں گا ہمارے خل میں؟ نہیں دنیا کی محبت ہے ہمارے خل میں بیٹھی. تو یہ دنیا کی محبت نکلنا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے جو دنیا کی محبت یزید بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ یزید کو نکال رہے ہیں پر یہاں بیٹھ کے یہاں پہ لا الہ الا اللہ سے. نہیں تو یہاں پر جو بیعت ہوتی ہے اللہ کے لیے بیعت ہوتی ہے، دنیا کے ویسے نہیں ہوتی. دنیا مقدر اللہ تعالیٰ لکھ دیا، نہیں دنیا ہمارے مقدر کی جتنی اللہ تعالیٰ لکھ دیا، اب اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ایمان ہی نہیں ہمارا. نہیں اور ملتا. نہیں آج اللہ والوں کو وہی سمجھ کے جا رہے ہیں بیعت کرنے کا سے. نہیں کچھ پریشانی ہو گئی فون کر دے، حضرت یہ پریشانی آ گئی، حضرت یہ مصیبت آ گئی، حضرت میرے گھر میں دعوت ہے دعا کرتے رہو بیٹھ کے، حضرت فلاں کرو، حضرت میری شادی ہو رہی دعا کرو. نہیں اس کا سے حضرت نہیں. ارے مولا تیرے ساتھ ملا نا، میں بول مولا کو بولتے. جو حقیقی اولیاء ہوتے ہیں میرے کو کیا بول رہا فون کر کے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. اب ہم ایسا بولے تو لوگ آتے نہیں ہمارے پاس، ارے ان کا نے کچھ ملتا ہی نہیں کرتے. نہیں ملتا، دنیا نہیں ملتی اپنے پاس. یہاں پر اب ہم اپنی بارگاہ میں دنیا نہیں ملتی، دنیا دینے والا ملتا. جہاں سے دنیا ملتی نا وہ اس سے کنیکشن جوڑ ڈالتے، اس سے تعلقات پیدا کر دیتے، اسے ملا دیتے، اسے جان پہچان کر رہتے. اب جتنی دنیا ہے مانگو نہیں دیتا بول کے نہیں دیتا، برابر دیتا. یقین ہے اللہ کامل ہے، یقین ہونا ہمارا ایمان کامل ہونا، میرا ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، یہ یقین ہے. یہاں یہ بارگاہ میں بیٹھے تو پیدا ہوتا، وہ ہے اللہ والوں کے پاس وہ چیز ملتی. نہیں اس وجہ سے اللہ والوں کے پاس گئے تو ہر چیز کیوں ملتی، کیوں حاجتیں پوری ہوتی؟ کیوں ہر حاجت کا پوری کرنا ان کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے. نہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والوں سے مخاطب ہو رہی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہے؟ یہ نہیں سچا کون ہے؟ جو بولا اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ سچا ہے. جو بولا یہ پڑھ لے تیری مصیبت دور ہو جاتی، یہ جھوٹا ہے. تو سچوں کے ساتھ ہونا ہے. سچا کون؟ جو سچ بولے. حاجت روا کون؟ صرف اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے. کیسا پوری کرتا وہ بتاتے یہاں پر. نہیں دیکھو جب یقین کامل ہو جائیں گا، ہمارا قلب میں یقین ہوگا ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جو ہے مصیبت پریشانی تکلیف اپنے مقدر کی آئیں گی، چھو کے چلی آئیں گی، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں رہیں گا. نہیں ہم کو نہ خوف ہوگا نہ ہم اس کے رنجیدہ ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. نہیں اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. کیا بات معلوم ہو رہی؟ جو ایمان والا ہوتا ہے انہیں اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اس کو نہ رنج ہوتا ہے نہ اس کو غم ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم لا نافع و ضر الا اللہ، نفع اور ضر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اب بولتا ہوں انہیں کرا دیے، جب دل میں آ گئی انہیں کرا دیے ختم. وہاں سے اس کی دوائی شروع، جاتا ملاؤں کے پاس جا کے علاجوں کے ساتھ پھرتا، ضرورت اس نہیں ہے. نہیں جب معلوم ہے یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ میں ایمان والے کا دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. میں ان کو تکلیفوں میں سے نکال لیتا ہوں، بول اللہ تعالیٰ. اب کہیں کیا ضرورت ہے؟ نفع اور ضر کا مالک جو ہے اس سے ہم اگر ملاقات ہو گئی، ہمارا تعلق جڑ گیا، تو ہمیں یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو. ایک تو ہمارا ایمان بھی کامل ہو جاتا اور ہماری دنیا بھی سنور جاتی، جو بھی فائدے اس میں. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیعت جو کر رہے ہیں، آج ہم یزیدیت پہ بیعت کر رہے ہیں. جہاں دنیا ملتی وہاں بیعت کر رہے ہیں. یہاں دین مل رہا، اللہ مل رہا، اللہ کے سوا کچھ نہیں مل رہا. یہاں پہ بیعت کرو نہیں کرتے. ارے وہاں کچھ بھی نہیں کرتے، خالی اللہ ملتا کرتے، خالی اللہ. کتنی خطرناک بات ہے. ارے وہاں گئے تو خالی اللہ ملتا کرتے، بھائی کچھ بھی نہیں ملتا کرتے. ہاں نہیں، وہ اللہ مل گیا تو کیا نہیں ملتا اس کو؟ نہیں اللہ مل گیا تو کیا نہیں ملتا اس کو؟ وہ نہیں سوچ رہا ہوں. گھر بیٹھے مانگ سکتا ہوں اللہ سے، وہ ہے. اب یہ چیز یہ ماحول پیدا ہو کے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ جماعت سے تر جا رہے ہیں. وہاں پہ مشرکانہ کام ہوتے ہیں، وہاں پہ بدعتی کام ہوتے ہیں. یہ بدعت ہے، اللہ سے ملانا بدعت ہے، اللہ سے ملانا شرک ہے. نہیں بدنام ہو گیا خان خاں، بدنام ہو گیا. خالی واقعہ کربلا سنا دے رہے ہیں، حسین علیہ السلام کی شہادت سنا دے رہے ہیں، لیکن حقائق نہیں سنا رہے. اس کے حقیقت کیا ہے؟
نہیں، دنیا دار کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا، جہاں پر مولا ملتا اسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا۔ بتائے میسج دیے حسین علیہ السلام، نہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین علیہ السلام ہے، یہ حقائق ہے، یہ بنیاد کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بنیاد ہے دین کی، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے دین کی، بنیاد پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی عمارت پھیلی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد نکال دو، یہ پوری بنیادی پوری عمارت ہماری ڈھیر ہو جاتی ہے، اور وہ بنیاد کو سنبھالنے والے حسین علیہ السلام ہے۔ کیا فرمائے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے علیہ السلام۔ تو لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے تو کہاں سمجھنا؟ کس کی بارگاہ میں آ کے سمجھنا؟ اہل بیت کی بارگاہ میں سمجھنا، نہیں۔ اس بات سے مولا بھی فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو چیزیں چھوڑ کر گئے، نہیں، دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہمیں حجۃ الوداع میں۔ آپ فرما دیے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید، دوسرا میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے عظیم تر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے عظیم تر ہے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر آ کے مجھ سے ملیں گے۔ کہاں تک ہے سفر قرآن اور اہل بیت کا؟ یہاں دنیا سے حوض کوثر تک، نہیں۔ یہ فرمائے یہاں جو قرآن پہ عمل کریں گا، جو اپنے ساتھ قرآن کو رکھیں گا اور اپنے ساتھ اہل بیت کو رکھیں گا، وہی حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتا۔ اگر اس میں ایک بھی اگر جدا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن آج فی زمانہ لوگ کوئی قرآن کو لے لیے، کوئی اہل بیت کو لے لیے، دونوں بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ جب تک کہ دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے ہم یعنی حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکتے، اور ہمارا خاتمہ خیر بھی نہیں ہوتا۔ دونوں ہونا پڑتا، نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم ایک تھیوری ہوتی، ایک پریکٹیکل ہوتا، نہیں، تھیوری ہوتی ایک پریکٹیکل ہوتا نا۔ تو قرآن تو تھیوری ہے، اس میں پریکٹیکل دکھ رہا، ہمارے کو نہیں دکھ رہا۔ پڑھ لو قرآن شریف، MBBS کی بک پڑھ لو پوری، ڈاکٹر بن جاتے؟ نہیں بنتے، بنے بعد اس کا پریکٹیکل کرنا پڑتا، نہیں تو کیا ہوتا؟ تعلیم الٹا نقصان ہو جاتی، تعلیم الٹا کیا ہوتی؟ نقصان دیتی۔ جب تک یہ تھیوری نہیں رہیں گی، جب تک یہ پریکٹیکل نہیں رہیں گا، تھیوری سے نقصان ہی ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا دیے؟ ایک تھیوری دیے، ایک پریکٹیکل دیے۔ تھیوری کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، پریکٹیکل کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ کیسا عمل کرنا قرآن مجید پہ کر کے بتائے، نہیں۔ تو جو تھیوری ہے نا قرآن مجید میں، ایک آیت لے لیں گے اس میں سے، کیا پڑھے ابھی مولا؟ نہیں، والکاظمین الغیظ، نہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ قرآن ہے، اس کا پریکٹیکل اہل بیت کر کے بتائے ہم کو۔ حسین علیہ السلام ایک مرتبہ دعوت میں تشریف فرماتے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، ابھی ہم مختصر سمجھے وہ واقعے کو، نہیں، ادھر سے غلام آیا، نہیں، آپ کے غلام کو بھی عزت سے نام لینا، ادھر سے غلام آئے، اہل بیت کے غلام ہیں، نہیں، ادھر سے غلام ہاتھ میں گرم گرم شوروا لے کے آئے دسترخوان پہ رکھنے کے لیے، غلطی سے کیا ہوگا؟ حسین علیہ السلام کی آنکھ پہ وہ شوروا گر گیا، نہیں؟ تو کیا کریں آپ؟ ہمارے سے تو کیا کرتے تھے؟ آج ہم ولیمے کی دعوت میں، شادی کی دعوت میں اگر بیٹھے، کوئی ویٹر آیا، ہمیں کچھ گرا دیا، دھبا بھی لگا جاتا، ہم اس کو گالیاں دیتے، مارنے کو جاتے اس کو، نہیں۔ لیکن آپ کیا کریں؟ نہیں، غصے سے دیکھے اس غلام کو، وہ غلام کو غصے سے دیکھے تو غلام ہے، کس کا غلام ہے وہ؟ اہل بیت کا غلام ہے وہ، جیسا آقا ویسا غلام۔ دیکھ لیے یہ قرآن کے معامل ہے، فوراً جیسا شوروا گرا، جیسا آپ اپنے جلالی نظر سے دیکھے حسین علیہ السلام، فوراً وہ غلام کیا کرے؟ آیت پیش کر دیے، والکاظمین الغیظ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ارے پریکٹیکل کر کے بتائے وہاں پہ اہل بیت، پریکٹیکل کر کے بتائے وہاں پہ، دیکھو اسی وقت عمل کر کے بتائے۔ اس واسطے یہ پریکٹیکل ہے اہل بیت، والکاظمین الغیظ۔ نیکوکار بندے کون ہوتے ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں آیت؟ وہ غلام کو اس وقت آیت یاد ہے، اس دیکھو کیسا معامل ہوں گا غلام، وہ کیسے تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں گا، انہیں حالت کے حساب سے آیت نکالا۔ اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ غصے کو پی گئے، خاموش بیٹھ گئے، اب غلام ہے خاموش بیٹھتا، رحمت برسنا شروع ہو گئی، اب والعافین عن الناس بول دیا، لوگوں کو
معاف کرتے ہیں، کیونکہ خاموش بیٹھ کے تو کام نہیں چلتا. اہل بیت صرف خاموش بیٹھ کے نظر انداز کرتے ہو کام نہیں چلتا. اہل بیت کی گستاخی کریں گے تو نہیں، غصے کو پی بھی جانا اہل بیت، پھر ہم کو معاف بھی کرنا نہیں. کیا فرمایا غلام؟ والقاظمین الغیظ، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں کیا کرتے، غصے کو پی جاتے. والعافین عن الناس، پھر فرمائے ارے بھائی غصے کو تو پی گئے، اگر میرے کو نہیں معاف کرے تو میرا کیا عالم ہونا حشر کے میدان میں. تو اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو نہیں درگزر کرتے. واللہ یحب المحسنین، کیا فرمائے؟ یہ 3 آیاتوں میں غلام کیا کر دیا؟ دیکھو کدھر کا کدھر کایا پلٹ دیا پوری. نہیں، اہل بیت ہے پھر ان کے غلام ہیں. کیا فرمایا پہلے؟ اللہ کے جو نیکوکار بندے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور والعافین عن الناس، جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں نہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو فرمائے جا تجھے میں معاف کر دیا. بولے جب اطمینان ہوا ان کو، غلام کو، وہ جب اطمینان ہوا کہ غصے کو بھی پی گئے اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دے، مجھ کو معاف بھی کر دیے، چلو اب آپ بولے رحمت برس رہی اہل بیت کی، لوٹو. پھر آگے کیا کنٹینیو کر دیا آپ، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں پر. اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں پر. ارے غصے کو بھی پی گئے ہاں اور معاف بھی کر دیے، اب احسان کیا کریں گے اس کے اوپر؟ نہیں، اہل بیت ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کے معمل ہے، قرآن کے پریکٹیکل سمجھ گئے. نہیں، میرا غلام ہے، میں سے مانگ رہا، جا تو اس کو آزاد کر دیا، بول دیا، ختم. کیسا عمل کرے قرآن پہ؟ ارے چھوٹی سی چاہے یہ نہیں، ارے غلطی کر کے غلام آزاد ہو کیا اہل بیت کی بارگاہ سے؟ نہیں، ایسا اس بات سے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمائے؟ نہیں، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرے اہل بیت. تو اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. قرآن کے حقائق ہم کو معلوم ہوں گے، کیسا عمل کرنا قرآن پہ. نہیں، آسانی سے عمل ہوتا. قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر عمل کریں گے، اہل بیت کی زندگی دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، دنیا میں بھی عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اہل بیت کی محبت ضروری ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اہل بیت کے تعلق سے بھی ہم جو سو رکھیں گے، اس کے حقائق بھی جانیں گے، اس کے فضائل بھی جانیں گے. آج وقت ہو گیا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیعت جو ہوتی ہے نا، حسین علیہ السلام ہم کو ایک بہت بڑا پیغام دے کر گئے ہیں. دنیا سے دے گئے نہیں، آج ہے ہمارے سامنے، گئے بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے. جو ان کی قربانیوں پہ عمل کرا، جو دین پہ عمل کرا، حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. نہیں، مقصد نہیں، مقصد قربانی دیکھو، مقصد شہادت حسین ہے آج کسی کے پاس. کیوں قربان ہے بولو؟ دین کی خاطر ہے. پھر اپن کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا کے بیعت کر رہے ہیں؟ کون سے جو سلسلوں میں جا رہے ہیں ہم؟ نہیں، دنیا کی خاطر جا رہے ہیں. بھیج ڈالیے اہل بیت کا، پورے نہیں ہیں اس میں. ہم ہر ایک کو نہیں بول سکتے، چند لوگ ہیں، چند لوگ ہیں نماز کا انکار کر دے رہے ہیں، ایسے سلسلے میں جا کے بیعت کر رہے ہیں. ہم دل کی نماز پڑھتے نہیں. نماز کی اہمیت تو کربلا میں بتائے نا حسین علیہ السلام کیا ہے نماز کی اہمیت. سر پہ شہادت منڈاری نماز پڑھ رہے ہیں آپ. آج کے جو سو یہ لباس پہننے کے جو جعلی پیرا ہیں، ہم دل کی نماز پڑھتے پر کون سی نماز ہے وہ دل کی نماز؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں، نماز شریعت کی نماز نہیں. آج بول رہے ہیں سلسلے میں ہے ایک سلسلہ ایسا، ہم دل کی نماز پڑھتے. کون سی دل کی نماز پڑھتا؟ ارے نماز میں دل حاضر ہونا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں اس کا قلب حاضر نہ ہو. نماز میں قلب حاضر ہونا، ہم خالی قلب کی نماز پڑھتے، پھر شریعت کی نماز کہاں گئی؟ یہ جسم کو بھی نماز میں لگانا ہے. حسین علیہ السلام آپ جسم کی نماز پڑھ کے بتائے، قلب کی نماز پڑھ کے بتائے، روح کی نماز پڑھ کے بتائے. اللہ کو راضی کرے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا، دین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. کتنی بھی مصیبت پریشانی آ جان دو، چاہے وہ مال کی آ جان دو یا اولاد کی آ جان دو یا پھر یعنی نہیں کیا بولتے خوف بھوک، کوئی بھی مصیبت آن دو، ہم کو اللہ یعنی دین کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے، دین پہ عمل کرتے رہنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ پیغام تھا اس کا، یعنی یہ مقصد ہے شہادت حسین علیہ السلام کی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ توفیق دیا، حیات دیا تو مزید اس کو آنے والے پروگرام میں اہل بیت کا مقام اور مرتبہ سمجھیں گے، اور کیوں اہل بیت سے وابستہ ہونا
وہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھ. ویسے تو مختصر انداز میں ہم سمجھ گئے اب کیوں اہل بیت سے وابستہ ہونا، کیونکہ ہم کو پریکٹیکل ملتا قرآن مجید کا، اس واسطے ہم کو اہل بیت کے وابستہ ہونا ہے، اور اہل بیت کی محبت دل میں ہونا ہے ہماری. جو اہل بیت کی دل میں محبت نہ رہی انہیں منافق ہے انہیں. تو لہٰذا آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اہل بیت کے تعلق سے، کیوں آنے والا مہینہ بھی محرم کا ہے، اس میں اکثر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم بھی اہل بیت کا تذکرہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کریں گے. تو یہاں پر ہم جمع ہونے کا مقصد، ہر محفل میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پابندی سے آنا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا مقصد حیات معلوم ہوتا ہم کو. مقصد دنیا جو ہے ہمارا مقصد نہیں ہے دنیا حاصل کرنا، اور کافر کا مقصد ہے وہ. مسلمان یہاں پر کس لیے آیا پھر ہم یہاں پر مجاہدہ کرنے کے لیے، ہم سکون سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کافر کے لیے کیا ہے، دنیا جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں پابندیاں رہتے، تو ہم کو بھی پابندی سے رہنا. اگر ہم کھلے عام کافر زندگی گزارتا، ویسا اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں تو جنت مل جائیں گی ہم کو، دنیا تو ہماری جنت بن جائیں گی، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ ہم اس کی مشابہت کریں. ہم کافر جو ہے جو دنیا کو جنت بنایا، ہم کیا کریں؟ ہم بھی دنیا کو جنت بنائیں. اب دنیا کو جنت بنائے بولے کیا گھر میں کیا ہم کیا جھوپڑی میں جا کے رہ جانا؟ نہیں، ویسا نہیں ہے. صرف اور صرف دنیا کی محبت دل سے نکلنا. دنیا رکھنا ہے جتنی چاہے رکھنا ہے دنیا، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں آنا. یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ دنیا سے رکانا نہیں ہے، دنیا لٹا دینا نہیں ہے، دنیا یعنی نکال کے خیرات کر دینا نہیں ہے. صرف اور صرف دنیا رکھنا ہے، دل میں سے دنیا کی محبت نکالنا ہے. یزید کے دل میں دنیا کی محبت تھی. یزید مسلمان تھا، ہاں کافر نہیں بول سکتے اس کو، کلمہ پڑھا انہیں بھی، صرف کیا کرا؟ یہاں دنیا کی محبت یہاں تھی اس کی. نماز بھی پڑھتا تھا انہیں، آج ہم بھی نماز پڑھ رہے. پھر یہ دل میں کیا ہے نا دنیا کی محبت. نماز بھی پڑھ رہی، دل میں دنیا کی محبت بولتے حسینی ہے یزیدی ہے؟ نہیں. نماز جب پڑھ رہی تو دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے تو ہم حسینی ہے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں. تو لہٰذا ہم یہ یہاں بیٹھ کر دل میں سے دنیا کی محبت نکالیں گے. نہیں پیسہ کمائیں گے، پراپرٹیز رکھیں گے، بہترین کاروں میں پھریں گے، بہترین لباس پہنیں گے، اس سے انکار نہیں ہے. صرف اس کی محبت دل میں نہ رکھیں گے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ دل میں سے محبت نکالنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کے ذریعے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کی تمام محبت دل سے نکل جائیں گی. اس کے بعد ہماری دنیا بھی دیکھو کتنی ترقی رہیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑے اعلیٰ مقام پائیں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.